ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں. عرس لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. بعض احباب کہتے ہیں عرس نہیں منانا چاہیے. بھائی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ سنو، عرس کا لفظ کہاں سے آیا؟ آپ نے جلدی جلدی میری باتیں سمجھنی ہے، مضمون زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے. آپ کو اٹھانا جگانا نہ پڑے، اور ایک ایک بات آپ نے فٹافٹ یاد کرتے جانا ہے، تاکہ نا وہ جو ہر سال آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں نا، ایک دفعہ یاد ہو جائیں آپ کو. یہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں آپ حضرات جیسے بندہ سبق پڑھنے آتا ہے، تاکہ اسے سبق صحیح کر کے یاد ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، کس مذہب کا ماننے والا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے، ہم کہا کرتے تھے بالغ الغلام کمال. بچے کو آتا ہے، ہم نے کہنا ہے بالغ الغلام کمال، کشف الدجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ. ہمیں تو یاد ہے، رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے. سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دینا کوئی بالغ الغلام تو سارا سنا دیتا ہے. سوئے سنی کو بھی یاد ہے، بالکل سویا ہوا اس کو بھی یاد ہے. تو ہم نے تو کہہ دینا ہے. وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو یاد ہے. ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی نعت شاعت آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول. بالکل ان پڑھ سادی، بالکل یہ بات اسے بھی یاد ہے. اور آپ یقین کریں ہمارے تو بوڑھوں کو، دیہاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی، سارا انہوں نے تو کہہ دینا ہے بالغ الغلام کمال ہی، کشف الدجا بجمال، حسنت جمیع خصال صلو علیہ. فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا 3 سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس. حدیث مشکات ہے. فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. نم کا نومت العروس، خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں. آج نا اس کی سوچ پرواز وہ کہیں پہنچ گئی ہے، اس کا ایک معیار بن گیا زندگی کا. وہ بات کو تکلف میں نہ لینا، اس کا حسن لینا. جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے، میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں. بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہے. ولی سے بھی کہا جاتا ہے سو جا آج تیری رب رسول سے ملاقات ہے. وہ اس عروس سے لفظ عرس نکلا ہے. اس عروس سے لفظ، اس کا لغوی معنی شادی کے. ہم ہر سال عرس مناتے ہیں، گویا وہ دن مناتے، یاد رکھنا، گویا ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی. ہم ہر سال وہ، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرس والا لفظ کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے چلیں. کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ پڑھ لو امام فخر الدین رازی کو، پڑھو حضرت امام خازن کو، تمام تفاسیر پڑھیں، تمام. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے. حضور ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ ہر سال حضور جاتے. قریب تھا نا احد کا پہاڑ، مہینے کے بعد چلے جاتے. ہر روز جاتے کو منع تو نہیں نا بھائی، لیکن نبی پاک کیا کرتے؟ ہر سال جاتے. حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر سال جاتے. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر کے بعد جناب عثمان غنی بھی ہر سال جاتے. حضرت عثمان کے بعد مولا علی بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے جب یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جاتا. کہتے ہیں 1 سال نہیں گیا تو حضرت امیر ابزہ میری خواب میں آ گئے، کہنے لگے پکا یارانہ لگا کے پھر چھٹی نہیں کرنی چاہیے، تو ہے ہی نہیں یار، تو پہنچا ہی نہیں. اور بھائی احد کے شہید جو تھے وہ تو بخشے ہوئے، ان کو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لیکن حضور پھر بھی ہر سال ان کے مزارات پر، اسی سے ہم نے نکالا ہے کہ ہر سال اللہ کے بندوں کا عرس منانا چاہیے. سال کے بعد اللہ کے بندوں کا عرس.
آپ جب احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ انہوں نے جہاد کیا تھا، یہ شہید ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے نام پر جانیں دی تھی۔ جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بال بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں، راوی کے کنارے 1000 سال پہلے جب لاہور میں آبادی بھی کوئی نہیں تھی، داتا علی اجمیری آ کے بیٹھے، پتے کھایا کرتے تھے، کہتے میں درختوں کے پتے کھاتا، راوی کا پانی پیتا۔ لوگ کہتے علی اجمیری گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس رسول کے دین کے لیے آیا ہوں وہ مدد بھی فرما دیں گے۔ جب سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا، خواجہ اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں، مجدد صاحب کا عرس منایا جاتا ہے تو خدمتیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ عرس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد خطاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیڑی شے نجائز دے چو دسو چھڑ دینے جڑی نجائز ہے، تلاوت نہ کریں تسی بول دے نہیں، نہ کریں، پوچھ لینا مولانا صاحب سے کہ قرآن شریف پڑھا کریں کہ رہنے دیں، اور نعت شریف بولے ہمارا تو گزارا ہی نہیں۔ بالکل یقین کریں جس دن نعت نہ سنے وہ راہ گزرتی ہی نہیں، غذا ہے، روح کی غذا ہے نعت، بغیر نعت کے چل ہی نہیں سکتا، مسلمان اور حضور کا نام لینے والا بغیر نعت کے چل جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ تقریر خطاب نہ کریں جو حضور کی سنت ہے، نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام پہلے لے، تو کھانا نہ کھلائیں، حضور کے طریقے پہ عمل نہ کریں۔ کہتے ہیں جی کچھ باتیں غیر شرعی آ گئی ہیں، کچھ باتیں لہذا عرس بند کر دینے چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ بول کے بتائے یار، تو یونیورسٹیاں بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہیں، ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم، کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد عورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ ہر جمعے میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پر تقریریں کرتے عرس بند کرو بھائی، کسی جگہ کوئی غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی، عرس بند نہیں کرایا جائے گا، ڈھول بند کرایا جائے گا، تماشے بند کرائے جائیں گے، فضولیات بند کرائی جائیں گی، غلط حرکتیں بند کرائی جائیں گی، عرس بند۔ عرس تو بڑے بھائی فیض کا ذریعہ ہے، عرس تو فیض کا ذریعہ ہے، یہ کیے جائیں گے، یہ منائے جائیں گے، اولیاء اللہ کے تذکرے۔ اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے ادھر سے پکڑتے، کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں، تو برسی کس صحابی کی منائی گئی تھی بتاؤ؟ عجیب چکر ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، امت میں تفریق ڈالتے ہو۔ میرے عزیزو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس منائے جاتے ہیں، اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گی، وہ نکالی جائیں گی، ختم کی جائیں گی۔ ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرس پہ جاؤ قرآن پاک پڑھو۔ اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا، تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب کے لیے، بالکل سپارہ نہیں کھولتا، یہ کام نہ مجھ سے کراؤ، وظیفہ نہ پڑھاؤ، درود شریف نہ پڑھاؤ، کہتا پیٹی ایک لے لو میرے سے امرود کی، اسی پہ گزارا چلاؤ۔ او خدا کے بندے کو، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اب بھی جس کو موقع ملے جا کے ہندوستان میں سران شریف دیکھ لے، کوئی نعت نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑا تھا، جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک پڑھے۔ بہت سارے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں، میں جس علاقے کا سفر کرتا ہوں، میرے اساں فرمایا کرتے تھے وہاں کا ولی اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، پہلے اسے سلوٹ کرو۔ میں جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں اس علاقے کے ولی کے مزار پہ جاتا ہوں۔ میں چشتیاں گیا، مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی، آپ یقین کریں کلیجہ پھولوں کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ جو جہاں غلطیاں ہیں وہ تو لوگ روز بیان کرتے، پر جہاں اچھائیاں وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا۔ خواجہ صاحب کے مزار کی چاروں جانب بیٹھ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے۔
مدرسہ خواجہ صاحب نے زندگی میں قائم فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں قرآن پاک پڑھا جائے. تو یہ بھی بات سناؤ نا, وہاں کی بھی تصویر چڑھاؤ, یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی دربار ہے جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاکستان میں چشتیاں جا کے تجربہ کر لیں. لیکن لوگ اچھی باتیں بیان کرنے کو تیار ہے. وہ ایک ملنگ سجدہ کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ جاہل ہے, وہ کرے سجدہ تو کرتا رہے, ہمارا اس سے کیا تعلق. علم کی بات کرو, کسی سمجھدار آدمی کی بات کرو. آپ ان پڑھ بندہ اٹھا کے لے آئیں گے اور دلیل بنائیں گے اس کو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں, ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف ایک. صرف فرمایا اگر بوسیدہ ہو جائے, پھٹ جائے, یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو, ہوتا ہے نا تبرکن, وہ اتار لیتے ہیں تو نہیں. پھر فرمایا 2 چادریں قبر پہ چڑھانا جائز. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو تو اس چادر کی عوض 2 جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے دے. کتنی چادریں بولے؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر اونچی نہیں تھی جتنی چادریں تھیں, تو میں نے ان سے کہا اتار دو, دلیل بھی دی, کوئی نہ ماننے لگے. اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے کا. وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا, میں نے کہا اتار دے چادریں, بابا جی کو کون سی سردی لگ رہی ہے جو اتنی چادریں ڈال دی, اتار دے.